क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है, वो है मट्टी खाना। अब अक्सर औक़ात आप देखते हैं छोटे बच्चे सीमेंट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, पत्थर पड़ा है उसको चूसना शुरू कर देंगे, अगर जूता पड़ा है उसको खाना शुरू कर देंगे। इसी तरह वो ऐसी चीज़ें खाने से उनका स्टमक मैदा ख़राब हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। इससे इसहाल लग जाते हैं जिससे बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, जिद, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है और ये बहुत बड़ी वजह होती है कैल्शियम की कमी की। जब ये बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी के हल के लिए ये अलामात सारी की सारी नोट कर लें। जब ये अलामात आ जाएं तो समझ लें बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। जो इसके असबाब हैं उनमें सबसे बड़ा सबब जो है ना वो है जब माएँ हमल के दौरान अच्छी ग़िज़ा नहीं लेती, रेस्ट नहीं करती और फल वगैरह या जैसे मुरब्बा, आमला, ताकतवर अग़ज़िया इस्तेमाल नहीं करती, दूध ज़्यादा नहीं पीती, जब अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगी, अच्छी ग़िज़ा नहीं लेंगी तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब औरत इतनी वीक होगी तो उसका जो बच्चा है ज़ाहिरी बात है उसके अंदर भी कैल्शियम की कमी होगी, वीकनेस होगी, फौलाद की कमी होगी, कमज़ोरी होगी। इसका इलाज कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा इलाज। सबसे पहले तो बच्चे को अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा खिलाएं और माँ को भी अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिकमत का खजाना। मैं हूं इश्तियाक अली। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों की बीमारी के हवाले से। क्योंकि वालिदैन अपनी बीमारी को भूल सकते हैं, बच्चों की बीमारी को ना भूल सकते हैं और ना देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है बच्चों का मट्टी खाना। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं वो जानते हैं प्रोफेसर हकीम हाफिज मोहम्मद फरहान साहब से। जी, आप सब बताइएगा कि बच्चे जो मट्टी खाते हैं इसकी अलामात क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हमारी कोशिश भी यही होती है कि गाहे बगाहे हम आपको ऐसी चीज़ें बताते रहें खाने के लिए और एहतियाती तदाबीर बताते रहें जिससे आप फिट रह सकें। और आज इसी तरह ही हमारा जो मौजू है वो बच्चों के हवाले से है, क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि माँ बाप अपनी दवाई तो छोड़ सकते हैं, अपने बारे में ख्याल कम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ तक कि अगर रात को भी बच्चा 2 बजे भी रोना शुरू कर दे तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन उसे किसी डॉक्टर के पास या तबीब के पास या हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं। जो बच्चे हैं उनमें एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है, वो है मट्टी खाना। अब जो बच्चे मट्टी खाते हैं, भाई ने पूछा था इसकी अलामात। अब अक्सर औक़ात आप देखते हैं छोटे बच्चे सीमेंट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, पत्थर पड़ा है उसको चूसना शुरू कर देंगे, अगर जूता पड़ा है उसको खाना शुरू कर देंगे। इसी तरह वो ऐसी चीज़ें खाने से उनका स्टमक मैदा ख़राब हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। इससे इसहाल लग जाते हैं जिससे बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, ज़िद, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये बहुत बड़ी वजह होती है कैल्शियम की कमी की। जब ये बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी के हल के लिए ये अलामात सारी की सारी नोट कर लें। जब ये अलामात आ जाएं तो समझ लें बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। जी। अच्छा अफसर, ये तो अलामात ही अलामात आपने बखूबी बयान कर दिए हैं, हमारे नाज़रीन को समझ भी आ गई। इसकी असबाब क्या हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, जो इसके असबाब हैं उनमें सबसे बड़ा सबब जो है ना वो है जब माएँ हमल के दौरान अच्छी ग़िज़ा नहीं लेती, रेस्ट नहीं करती और फल वगैरह या जैसे मुरब्बा, आमला, ताकतवर अग़ज़िया इस्तेमाल नहीं करती, दूध ज़्यादा नहीं पीती, जब अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगी, अच्छी ग़िज़ा नहीं लेंगी तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और अल्लाह ताला सबको फरावानी के साथ रिज़्क़ दे। मैंने बहुत ज़्यादा कैंपिंग की है, बाज़ जगह पे ऐसे भी हुआ है औरतों के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि HB 6 के करीब होता है
اور ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، دوائی لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ عورتیں جسے ہم چکنی مٹی کہتے ہیں یا ملتانی مٹی کہتے ہیں یا گاچی کہتے ہیں، عورتیں پھر وہ گاچی کھاتی ہیں۔ اب وہ گاچی سے ہوتا کیا ہے، ان کو تھوڑی سی نا طبیعت میں بہتری محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے کیلشیم کو ایسے پورا کرتی ہیں۔ اور یہ تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق دے اور حلال رزق دے۔ اور جب عورت اتنی ویک ہوگی تو اس کا جو بچہ ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی کیلشیم کی کمی ہوگی، ویکنس ہوگی، فولاد کی کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، تو پھر اس کے اندر یہ اسباب آئیں گے۔ اور جب بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے اندر کیلشیم کی اور فولاد کی کمی ہوتی ہے۔ اب فولاد کو پورا جو کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے ہمیں اچھی غذا کھانی چاہیے عورتوں کو۔ پھر اس کے بعد جو بچہ ہے اس کی غذا کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب اس کی غذا غیر متوازن ہوگی تو یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اکثر اوقات ہم خیال نہیں کرتے، بچے جب بھی ہم نیچے بٹھاتے ہیں یا لٹاتے ہیں تو بچے اکثر جوتا ان کے ہاتھ میں آ جائے یا پھر کوئی چیز پڑی ہو چھوٹی سی، وہ اسے پکڑ کے کھانا شروع کر دیں گے، اگر مٹی نظر آئے اس کو نہیں تو کئی بچے تو ماں باپ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کے اندر بھی مٹی نکال نکال کے کھاتے ہیں، سیمنٹ کھاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ یہ چیزیں کھائیں گے اس سے سٹمک کمزور ہوگا، معدہ کمزور ہوگا، کیلشیم کی بھی کمی ہوگی اور ساتھ ساتھ اولاد کی بھی کمی ہوگی۔ یہ ہیں اسباب۔ اچھا آپ صاحب، اسباب کی ہمیں سمجھ آ گئی، اچھا اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس کا پرہیز بھی بتا دیجیے گا۔ جی، اس کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا علاج ہے۔ سب سے پہلے تو بچے کو اچھی اور متوازن غذا کھلائیں اور ماں کو بھی اچھی اور متوازن غذا کھلائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر بچے کا علاج مشکل ہے ہی نہیں۔ ایک تو آج نا آپ کو میں ایک بڑا پیارا شربت بتانے والا ہوں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں حکیم جو ہے وہ نسخہ نہیں بتاتے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو حق سچ ہے نا وہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ ہمیں اللہ سے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے، ہم نے کل کو ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں گے اور یہ نسخہ استعمال کریں گے، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر تو آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے اور ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے یہ جو شربت ہے نا اس کا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑا کمال کا، یہ آپ کو جلدی ڈاکٹر اور حکیم نہیں بتائیں گے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ڈاکٹر اور طبیب بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ کوشش ہوتی ہے ان کی ہر چیز کھول کر بیان کر دی جائے۔ اور یہ نسخہ کیا ہے، بڑا آسان، بڑا سمپل سا۔ آپ مارکیٹ میں چونا مل جاتا ہے، چونا سمجھ لگی، جو آپ پہلے گھروں میں کلی ہوتی تھی، پینٹ ہوتا تھا، وہ چونا جو ہے نا وہ چونا، وہ چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ چونا لے لیں آپ 100 گرام، 10-20 روپے کا چونا آئے گا، اتنا سا چونا لے لیں۔ اگر وہ 100 گرام وزن ہے تو اس میں 2 کلو پانی ڈال کے آپ رکھ دیں اور روزانہ ایک دفعہ اس کو ہلا دیا کریں۔ آپ نے یہ چونا کم از کم 3 سے 4 دن اس کو ایسے ہی آپ نے روزانہ 2-3 دفعہ ہلا دیا کرنا ہے کسی لکڑی سے، اور کسی ایسے برتن میں ڈالیں جس میں 2 کلو پانی آ جائے، اس میں چونا ڈالیں، 2 کلو پانی ڈالیں اور رکھ دیں، پھر اسے ڈیلی روزانہ 2 دفعہ لکڑی کے ساتھ ہلا دیا۔ اب آپ نے ہلا دیا، 4 دن بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پھر پڑا رہنے دینا تھوڑی دیر۔ اب اوپر سے آپ نے اسے نتھار لینا ہے، جب آپ نے اسے نتھارنا ہے نا اس سے پہلے ہلانا نہیں ہے۔ اب اوپر سے آپ نے پانی اتار لینا ہے، جو نیچے پڑا ہے اسے پھینک دینا ہے۔ اب وہ آپ کے پاس کیلشیم کا بہترین شربت تیار ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ یہی شربت بناتی ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے اس کے اندر آپ نے چینی شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی چینی شامل کر لینی ہے، اگر آپ کوئی فلیور پسند کرتے ہیں تو فلیور بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح پینا چاہتے ہیں اسی طرح 1 چمچ صبح 1 چمچ شام بچے کو پلا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ بنا کے رکھ لیں، کچھ میرے دوست یا میرے شاگرد بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے ہم بنا کر رکھ لیں اور وہ اپنے مطلب پر بھی چلائیں، یا کچھ ساتھی ایسے ہوں گے وہ کہیں گے گھر میں بنا لیں، بچے زیادہ 5-6 بوتلیں، خراب ہونے کا ڈر نہ ہو
بھی خراب نہ ہو جائیں، اس کے لیے آپ کیا کریں، اسے چولہے پہ تھوڑی دیر پکا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ادھر رکھنا ہے چولہے پہ، اس میں آپ نے چینی ملا دینی ہے، آپ نے ہلاتے جانا ہے۔ جب یہ دیسی طریقہ ہے، جب یہ گاڑھا ہو جائے، گاڑھا ہونے کے بعد آپ ایسا کریں، اس میں کوئی چیز ڈال کے، لکڑی یا کوئی چیز، اس کو باہر گرائیں۔ اگر تو وہ موتی بننا شروع ہو گیا، پھیل نہیں رہا، موتی بن جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، شربت آپ کا تیار ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹاٹری دانہ 1 گرام اس کے اندر شامل کر لیں۔ 800 ml کی اگر بوتل بھر رہے ہیں تو اس کے اندر 1 گرام ٹاٹری شامل کر لیں، پھر یہ سال 2 سال 3 سال خراب نہیں ہوگا۔ فلیور آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کوئی بھی فلیور جو آپ کو پسند ہے، کوئی بھی آپ سندل کا کوئی بھی سینس اس میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی بھی فلیور۔ اس کے بعد بڑا آسان سے ایک نسخہ ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، بڑا کمال کا ہے، بڑا کمال کا ہے، جس کے اندر فولاد کی کمی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ بکرے کا آپ نے بکرے کی لینی ہے کلیجی، بکرے کی کلیجی، اس کو توے کے اوپر تھوڑی دیر بریاں کرنا ہے، تھوڑی دیر سے آپ توے کے اوپر رکھیں گے، پانی اس کا نچڑ جائے گا، وہ پھول جائے گی، اس کو آپ نے خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد گرینڈ کر لینا ہے۔ 1 سے 2 رتی خوراک خمیرہ مروارید لینا ہے آپ نے، اس کے اندر ملا کے یا مکھن کے اندر ملا کے وہ بچے کو کھلانی ہے صبح شام۔ بڑا ہو تو تھوڑی سی خوراک بڑھا سکتے ہیں۔ اب ایک اور نسخہ ہے بڑا کمال کا، وہ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ یہ جو میں آپ کو نسخے بتا رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ ایسا نسخہ بتایا جائے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اس میں نسخہ کوئی نہیں ہے، بڑی آسان سا پھل ہے، اس میں آپ نے استعمال کروانا ہے مربع آملہ۔ مربع آملہ کیلشیم کو پورا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دودھ زیادہ پلانا ہے، انڈے کی سفیدی بچے کو زیادہ کھلانی ہے۔ بس یہ سمپل سا کلیہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ کو اس نسخے سے فائدہ ہو تو پھر آپ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اس کو نیکی سمجھتے ہوئے اس کو آگے لوگوں کو شیئر کریں۔ پہلے خود فائدہ اٹھائیں، اگر آپ کو لگے کہ واقعی اس نسخے میں جان ہے، جو حکیم صاحب نے بات بتائی ہے بڑی کمال کی ہے، اور اس نسخے سے ہمارے بچے ٹھیک ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ کو لازمی شیئر اور لائک کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ جی حکیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔